قال یا آدم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ انہیں سب چیزوں کے نام بتا دیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کے علم پر بھی قربان، اور پھر پوری زمین کی ہر چیز جو پیدا ہو چکی، جو پیدا ہونے والی تھی، آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بھی بتایا اور اس کی پیدائش کی حکمت بھی بتا دی۔ یہ کس قدر طویل نشست ہوگی، اللہ اکبر، اور یہ کیسی علمی نشست ہوگی۔ اس سے انبیاء علیہ السلام کی شان معلوم ہوئی اور فرشتوں کا بھی شوق معلوم ہوا کہ انہیں علم سے کتنا پیار ہے کہ انہوں نے یہ سارے نام سنے اور ہر چیز کی پیدائش کی حکمت فرشتوں نے سنی۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں۔ غیب السماوات والارض، وہ چیزیں جو آسمان میں اور زمین میں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ان چیزوں کا علم دیتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تم ظاہر تو یہ کر رہے تھے کہ انسان زمین میں خون ریزی کرے گا، اور تمہارے دل میں یہ خواہش تھی کہ تمہیں خلافت دی جائے، اور یہ خواہش بھی کوئی بری نہ تھی بلکہ بہت اچھی تھی، کیونکہ خلافت یہ قرب الہی کی منزل ہے، تو فرشتوں نے چاہا کہ یہ قرب الہی کی منزل ہمیں نصیب ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے۔ جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو، وَإِذْ، اور یاد کرو اے محبوب، جب قلنا، ہم نے فرمایا، للملائکۃ اسجدوا لآدم، فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس لعین نے سجدہ نہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، غرور کیا، وکان من الکافرین، اور کافر ہو گیا۔ اسی مضمون کو سورہ حجر آیت نمبر 30 14ویں پارے میں اس طرح بیان کیا گیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا، یعنی سب فرشتے سجدے میں چلے گئے اور سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ فرشتوں میں سے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبریل ہیں، پھر میکائیل ہیں، پھر اسرافیل ہیں، پھر اسرائیل ہیں، اور یہ سجدہ جمعے کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو مقرب فرشتے ہیں انہوں نے آدم علیہ السلام کو 100 برس تک سجدہ کیا، اور ایک قول ہے 500 برس تک انہوں نے سجدہ کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100، 13واں پارہ، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد نے اور ان کی والدہ نے
یعنی جو سوتیلی ماں تھیں در حقیقت آپ کی خالہ تھیں، اور آپ کے 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں بیان کیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، اور سورہ یوسف میں یہ بیان ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ کسی کو خدا سمجھ کر عبادت کا اگر سجدہ کیا جائے تو یہ پہلے بھی شرک تھا اور اب بھی شرک ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ شرک ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء جو شریعت لے کر آئے اس میں بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کر عبادت کا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سجدہ ہے یہ تعظیمی سجدہ ہے، جو پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور آپ کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔